یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور البتہ عورت نے فکر کیا ان کا اور انہوں نے فکر کیا عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ کہ وہ دیکھتے اپنے رب کی قدرت کو، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ پچھلی آیت میں یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم امتحان اور ابتلا میں مبتلا ہونے کا ذکر تھا کہ عزیز مصر نے ہر طرف سے دروازوں بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے کے تمام اسباب اس نے جمع کر لیے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسے حالات میں ثابت قدم رکھا اور اس کی تفصیل آیت میں یوں بیان فرمائی گئی کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی تھی، یوسف علیہ السلام کے دل میں انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ غیر اختیاری میلان اور وسوسہ ہو چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت اور برہان اور دلیل یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس سے وہ غیر اختیاری میلان اور وہ وسوسہ جاتا رہا اور وہ پیچھا چھڑا کر ان سے بھاگے۔ آیت میں یہ فرمایا گیا ہم کا لفظ اور یہ عزیز مصر کی بیوی کے لیے بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن فرمایا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اس کی نسبت زلیخا کی طرف ہے تو فرمایا کہ یہ خیال اس کا گناہ کی طرف تھا، اور جب یہ اس کا تعلق یوسف علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہوئی تو پھر یہ وسوسہ اور وہم اور خیال تھا۔ چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے اور گناہ ان کے قریب نہیں آتے۔ یہی صورتحال یہاں پر ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو وہ ایک خیال اور وسوسہ یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی برہان اور دلیل ان کے سامنے کر دی، جس سے ان کے دل سے وہ وسوسہ اور خیال نکل گیا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ جو وسوسہ تھا وہ گناہ کے اندر داخل نہیں تھا، پھر انہوں نے اس وسوسے کے خلاف عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے تو ممکن تھا کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ان کی حفاظت فرمائی اور اس خیال سے ان کے دل کو ہٹا دیا۔ آگے فرمایا یوسف علیہ السلام سے ہم ہر قسم کی بے حیائی اور برائی کو دور کر دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ دلیل اور برہان ان کے سامنے آ گئی اور وہ ان سے پیچھا چھڑا کر بھاگے اور پھر دروازے کی طرف گئے، جو اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، تو تمام قفل جو ہے وہ کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام وہاں سے باہر کی طرف چلے گئے۔
تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ اور مخلصین بندوں میں سے تھے۔ یہاں فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب کیا تھا کہ وہ اپنے کار رسالت اور اصلاح خلق کے لیے لوگوں کی اصلاح فرمائیں گے اور انہیں ہدایت کی طرف لائیں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے اور پہرا ہوتا ہے، اور وہ کسی برائی کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ جب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو وہ سارے کے سارے بہک جائیں گے، مگر تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ اس سے بچے رہیں گے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو نیک بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے اس وار سے بچے رہیں گے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ اخلاص اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے تو یہ اور زیادہ خصوصی ہو جاتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت کی برہان جو فرمایا گیا کہ برہان ربی، تو یہ کون سی برہان تھی، کون سی دلیل تھی؟ قرآن مجید نے یہ واضح نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی دلیل دیکھ نہ لیتے، مراد یہ تھی کہ اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں اپنی دلیل دکھا دی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ کیا چیز تھی، اس کا قرآن میں اس کی وضاحت نہیں۔ حضرات مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد سعید، محمد ابن سیرین، حسن بصری وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو اس طرح ان کے سامنے کر دیا کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ چھت کی طرف گئی، تو اس میں قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا کے مکان کے اندر ایک بت تھا، اور جب اس کا ارادہ برائی کا ہوا تو اس نے اس بت کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی میں جرت نہیں کر سکتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا معبود اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود ہی برہان ربی بن گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔